الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، قیامت کے دن بندوں کا حساب لینے والا ہے، ایک جماعت کو جنت میں داخل کرے گا، دوسری جماعت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جس کو اس نے توفیق دی اور ہدایت دی وہ جنتی ہوگا، جس کو اس نے توفیق سے محروم کر دیا اور گمراہی اس کا مقدر بنا دیا وہ دوزخ میں جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے کام ہیں، بے مثال اس کی صفات ہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اپنے اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے پیارے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے قیامت اور قیامت میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں تفصیل سے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا، ہم امتیوں کو جنت کا راستہ دکھایا اور جنت میں لے جانے والا عقیدہ اور عمل بیان کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 25 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 23 مئی 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ اس مسجد عزیزیہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے اپنے ترازو کو بھاری کر لیجئے، اپنے ترازو کو بھاری کر لیجئے۔ ایمان کے جو اصول ہیں، ایمان کے جو اصول اور ارکان ہیں،
ان میں سے ایک ہے یوم آخرت پر ایمان، جس کی دلیلیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور یوم آخرت پر ایمان میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے اعمال ناموں کا تولا جانا یا عمل کا تولا جانا۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال تولے جائیں گے، ترازو نصب کیا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور انسانوں کے اعمال کو اس ترازو میں تولا جائے گا۔ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی، ایک پلڑے میں نیکیاں، نیک اعمال تولے جائیں گے، رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں برائیاں، گناہ، معاصی، نافرمانیاں رکھے جائیں گے۔ جو پلڑا بھاری ہوگا نتیجہ ویسے میں ہوگا، اور یہ آخری نتیجہ ہوگا، آخری امتحان ہوگا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جنت کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جنت میں اس کو داخلہ دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا نعمتوں میں۔ جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وزندار ہو گیا، اس کو پیشانی سے گھسیٹ کر، زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ کی طرف کھینچا جائے گا، اور دوزخ کی آگ میں عذابوں کو جھیلنے کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پہلی جماعت میں سے شامل فرمائے جو جنت میں جائے گی اور جنت کی نعمتوں میں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جہنم اور اس کے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ابھی آپ کو، یہ ساری آیات اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سور میں فرشتے کا پھونکنا اللہ کے حکم سے، دوبارہ زندگی قبروں سے اٹھا۔ سورہ زلزال ابھی امام صاحب نے پڑھی نماز میں، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ سب وہی ہے۔ بعث بعد الموت، قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، ہولناکی ہوگی، پریشانی ہوگی اپنے انجام کو لے کر، فائنل ڈیسٹینیشن کو لے کر، کہاں جائیں گے ہم، کیا نتیجہ ہوگا ہمارا، کیا رزلٹ ہوگا ہمارا، سب کو فکر ہوگی، سب پریشان حال ہوں گے۔ ایک موقف ہوگا وہاں پر قیامت کے دن میدان حشر میں، اعمال ناموں کا تولا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ وَالْوَزْنُ اللہ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ دیکھیے دو آیتوں کا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن تولنا اعمال کا، وزن کرنا برحق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ثقیل ہوگا، ہیوی ہوگا، وہ لوگ فلاح اور کامیاب پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کا خسارہ کر لیا، ہمارے آیتوں کو جھٹلا کر، یہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا۔ اگر ترازو اتنا بڑا ہوگا، آسمان و زمین بھی اس میں تولے جائیں تو بھی وہ کافی ہوگا، بھاری ترازو۔ اللہ اکبر، اعمال تولنے کے لیے اللہ اکبر۔ دو پلڑے ہوں گے جیسے کہ میں نے بتایا، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن سے بھی ثابت۔ ایک میں حسنات، نیکیاں، دوسرے میں بدیاں، گناہ۔ کیا سسٹم ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا۔ شروع سے میں بتاؤں، پیدا کیا انسان کو،
کیوں پیدا کیا بتا دیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ نے۔ زندگی کی تمام ضروریات کو، موسموں کا بدلنا، رزق، رات دن، بارشیں، پھل، غذا، زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ تمام پہنچا رہا ہے ہم تک۔ زندگی کیوں دی وہ بھی بتا دیا، آسمان سے اپنے کلام کو نازل کر دیا، پیغمبر کی بعثت فرما دی، راستہ دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جنت ہے جہنم ہے، جنت میں کیا ہے وہ بتا دیا گیا، جہنم میں کیا ہے وہ بتا دیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا وہ بتا دیا گیا، کیا اللہ چاہتا ہے وہ بتا دیا گیا، کیسے جنت ملے گی یہ بتا دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے چیزوں پر، جہنم میں کیا چیزیں لے کے جائیں گی یہ بھی بتا دیا گیا، ایک نیکی کرو گے تو کتنا اجر ملے گا، ایک گناہ کرو گے تو کتنا نقصان ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا، ہے نا؟ کلیئر ہے نا ساری چیزیں؟ سبحان اللہ۔ پھر موت کی خبر دے دی گئی، بھئی ہمیشہ نہیں ہے آپ لوگ یہاں، انسان ہو تم ہمیشہ نہیں ہو اس زمین پر، مر جاؤ گے، موت کا وقت مقرر ہے یہ بتا دیا گیا، کب موت آئے گی کسی کو نہیں بتایا گیا، موت کے بعد کیا ہوگا، 3 سوالات قبر کے بتا دیے گئے، جوابات بھی بتا دیے گئے، سوالات بھی بتا دیے گئے، جوابات بھی بتا دیے گئے، صحیح جواب دینے والوں کے لیے قبر میں نعمت کیسے کیسے ملے گی یہ بتا دیا گیا، غلط جواب دینے والوں کے لیے کیسے برزخ میں عذاب ہوگا، سزائیں ہوں گی قبر میں یہ بھی بتا دیا گیا، قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے اٹھیں گے، کہاں جائیں گے میدان حشر میں، وہاں کیا کچھ ہوگا، ترازو کیسے نصب کیا جائے گا، ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی ایک میں برائیاں تولی جائیں گی، سب بتا دی گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرشتے 2 مقرر ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ساری چیزیں آپ کی نوٹ ہو رہی ہیں، بی کیئرفل، ہوشیار رہو، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کتاب بن رہی ہے آپ کے، رجسٹر تیار ہو رہی ہے، فائل بن رہی ہے آپ کی، قیامت کے دن آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ، اور آپ سے کہا جائے گا پڑھو اپنا رجسٹر، پڑھو اپنی فائل، دیکھو کیا 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 تم نے، آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، حساب تو ہوگا لیکن تم خود پڑھ لو، آپ غور کیجئے، اعمال دکھائے جائیں گے۔ سورہ زلزال ابھی سنا نا آپ نے، لیورو کیا ہے، لیورو اعمالہم، یرو نہیں ہے، یرو یورو میں فرق ہے عربی میں، یرو مطلب دیکھنا، یورو مطلب دکھایا جانا، رآ الگ ہوتا ہے، رؤیا الگ ہوتا ہے، دیکھنا دکھایا جانا، اعمال دکھائے جائیں گے، لیورو اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھانے کے لیے ان کو، اور حدیث میں اس کا ذکر، یہ تو آیت ہے نا، حدیث میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے بات کرے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ بات نہیں کرے گا، ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، بندے سے ڈائریکٹ اللہ بات کرے گا، اس کے بعد اس کے اعمال اس کو دکھائے گا، اعتراف کروائے گا، حدیث میں موجود ہے، دیکھ بندہ دیکھے گا یہ سب تیرے اعمال ہیں، میرے لکھنے والے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا تجھ پر، بندہ اعتراف کرے گا ہاں اللہ میرے ہی ہے سارے اعمال، تو اعمال دکھائے جائیں گے جو ہم نے کیے ہمارے اعمال، اور بتا دیا گیا دیکھو برا عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھا عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ پھر کیا یہ نہیں بتایا گیا گناہ کر لو، توبہ کر لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے نا بھائی، یہ بھی تو ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو، بھول گئے رمضان آخری عشرہ، یہ بھی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے معافی مانگ لو گے سچے دل سے، توبہ کر لو گے تو معاف کر دوں گا، اللہ نے یہ بھی خبر دے دی ہمیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آؤ گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، تو ساری چیزیں کلیئر ہیں، کرنا کیا ہے پھر، جو کریں گے وہ ویسے ہوگا۔ اسی لیے بڑا اچھا موضوع انہوں نے رکھا، اپنے ترازو کو بھاری کیجیے، مطلب نیکیاں زیادہ کیجیے، کیونکہ پلڑے میں نیکیوں کے، ایک پلڑے میں جو جس میں نیکیاں تولی جائیں گی وہ ہیوی ہوگا تو بھاری ہوگا، بھاری ہوگا تو نیچے، یہ اوپر دوسرا پلڑا، اور یہی کام ہے اصل کام جو کرنا ہے لائف میں، کہ اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے، اس کو بھاری کرنے کے لیے اس میں چیزیں زیادہ، نیکیاں زیادہ ڈالنی ہیں، فرشتے نیکیاں زیادہ ڈالیں گے، نیکیاں کرنی ہوں گی نا بھائی، آپ کریں گے تو ہیوی ہوگا نا، ہیوی کرنا ہے اس کو، یہاں ہی کرنا ہے، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ترازو ہمارا مستقبل بتائے گا۔ جب ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے نا ہمارے، یہ بتائے گا کہ ہم کہاں جائیں گے، نتیجہ کیا ہے ہمارا رزلٹ کیا ہوگا، اللہ کیسا معاملہ ہوگا، کیسا موقف ہوگا۔ جب اعمال نامے تولے جائیں گے دل کی دھڑکن کا کیا حال ہوگا، ٹینشن کیسی ہوگی اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں فائنل ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کہاں جانے والے ہیں۔ بھائی ترازو جب اعمال نامے تولے جائیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا ہمارا انجام کیا ہے، کس طرف ہم جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی، اللہ یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس دن قیامت کے دن انسان نصیحت حاصل کرے، وہاں نصیحت حاصل کرے، لیکن کیا فائدہ اس دن نصیحت، وانى له الذکری، اور کیا کرے، کہے گا اس کے بعد، یقول کہے گا انسان یا لیتنی، کاش کے میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اس آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا کر لی ہوں، لیکن کاش کا کوئی فائدہ نہیں، اس دن فائدہ ہوگا؟ آج نیکیاں کر سکتے ہیں، کل نہیں کر سکتے، کل صرف بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ دیکھیے کیا ہے آیت ہے، قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے، انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جو آپ نے کیا دنیا میں اپنی زندگی میں وہی بدلہ آپ کو ملے گا وہاں پر، آپ پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کچھ کیا ہم وہ بھی لائیں گے، تولا جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بندے اپنے سارے دارالعمل میں جو کریں گے، یہ دارالعمل ہے دنیا کی زندگی، اس کا ہمیں وہاں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کا برا، اچھا کا اچھا، برا کا برا۔ سورہ زلزال میں پڑھا نا وہی آیت بھی، فَمَن يَعْمَلْ مثقال جبل، مثقال طاولہ، مثقال ذرہ، پہاڑ کے برابر نہیں، ذرے کے برابر، فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، خیراً، خیر اچھا کیا، نیکی کی، یرہ دیکھے گا، دیکھیں یہاں بھی ہے، دیکھے گا اس کو، وہ خیر اس کا دکھایا جائے گا، اس کی نیکی اس کو دکھائی گی۔ ذرے کے برابر جس نے خیر کا کام کیا، اور جس نے بہت کیے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں کی، پہاڑوں کے مانند کیا، بہت کیا نیکیاں، پوری نیکیاں دیکھے گا۔ جب ذرہ دکھایا جائے گا تو ذرہ سے بڑھ کر ہر چیز ہے نا۔ اپوزٹ میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، شر نہیں کرنا، شر خیر کرنا، خیر کرنا، اہل خیر کے ساتھ رہنا، مجالس سے خیر میں اٹھنا بیٹھنا، اور خیر کی طرف بلانے والے علماء کی صحبت اختیار کرنا، نہ شر کرنا، نہ شر پھیلانا، نہ شر کا ساتھ دینا، نہ مجالس سے شر میں بیٹھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ جی کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کس نے شر کا کام کیا وہ بھی اس کو دیکھے گا قیامت کے دن۔ کیا حال ہوگا؟ دل ڈرے ہوئے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اپنے انجام کو لے کر، اپنے نتیجے کو لے کر۔ حقیقت میں اعمال تولے جائیں گے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنا نام اعمال تولتے ہوئے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان میں سے شامل فرمائے، وہ جنت میں ایک عیش کی زندگی میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ، جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہو جائے وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، خوش پسند زندگی میں ہوگا، جس کو جو چاہتا ہے وہ نعمتوں والی زندگی۔ کہاں؟ جنت میں۔ اپوزٹ وَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، مطلب گناہ زیادہ تھے اس کو، ادھر زیادہ ہو گیا، ادھر ہلکا ہو گیا، نیکیاں کم، گناہ زیادہ، تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ۔ یہ گرمی 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 پریشان ہے لوگ، یہ گرمی
جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے اجازت مانگی، جہنم نے کہا کہ میں ختم ہوتے جا رہی ہوں، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ختم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں جو دنیا میں سخت گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ سانس میں لوگ پریشان ہیں، سانس والی اماں کا کیا حال ہوگا، اماں نہیں مطلب جہنم کا کیا حال ہوگا، جس کی سانس سے دنیا میں، جدہ میں سب سے زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ گرمی جدہ میں ہے، کہاں ہوتی ہے بھائی؟ کویت؟ کہاں؟ افریقہ میں ہوتی؟ پکی بات ہے یا ایسی؟ دنیا میں سب سے زیادہ گرمی کہاں ہوتی ہے، کس کنٹری میں؟ پتہ یہ جی کے ہے، ہمارے پاس تو آئی کے ہے بھائی، جی کے آپ دیکھیے، جنرل نالج، مجھے نہیں پتا دنیا میں کس کنٹری میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، میں معلوم کروں گا کیونکہ اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی، ذرا تحقیق کرنا پڑے گا آپ ماشاءاللہ، لیکن ہم اور دیکھیں گے بات پکی ہے یا نہیں ہے کہ افریقہ میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہرحال جہاں بھی گرمی ہوتی ہے بات بالکل ہو، تو سخت گرمی میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سانس کا اثر ہے، تو جہنم کا کیا اثر ہوگا جس میں لوگوں کو جن کے نام اعمال، جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ان کو پھینک دیا جائے گا اس جہنم کی آگ میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو ہم نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے ایک اچھا گولڈن چانس مل رہا ہے 5 دن کے بعد، ریڈی؟ 5 دن کے بعد آج کیا ہے تاریخ؟ 23 بولتے میرے کو معلوم ہے، کیا ہے تاریخ؟ 25 ہے، آپ بولیں گے کیسے غلط بول دیا، 23 ہے، اسلام سے ذرا جڑے رہو بھائی، وہ 23 ہے، اس سے پہلے 25 بولو، 25 ذی القعدہ ہے آج، تو اس کا مطلب 5 دن ہے، 5 دن کے بعد کیا ہوگا؟ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، تو ذی الحجہ کے 10 ڈیز شروع کے 1 to 10 اپنے قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا موقع، بہترین موقع ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی جو آ رہے ہیں 5 دن کے بعد انشاءاللہ قسم کھائی ہے، اور اللہ بڑا ہے، قسم کھاتا ہے کسی بڑی چیز کی، عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے، اور وہ چیز کو عظیم بھی اسی عظیم نے بنایا ہے۔ بڑا اللہ نے جس کو بڑا بنا دیا وہ بڑا، اللہ نے جس کو چھوٹا کر دیا وہ چھوٹا، صحیح ہے نا؟ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ، پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے دن، یہ ہے 10 دن جو آ رہے ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان 10 دنوں کا نیک عمل، قیامت کے دن اعمال نامے نیکیوں کو بھاری کرنا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کے نزدیک باقی سارے اعمال سے زیادہ اچھا، زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کا نیک عمل پسند ہے؟ جی ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، الا یہ کہ کوئی پہلے ہی یہ 10 دن شروع ہونے سے پہلے نکل چکا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، واپس نہیں آیا، لیکن اگر کوئی جا کر واپس آتا ہے تو اس سے افضل ہے ان 10 دنوں کا نیک عمل۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، موقع اچھا ہے، تو ہم ان 10 دنوں میں ہم 2 میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نسک کے ذریعے، نسک اپلیکیشن منسٹری آف حج کی، نسک کے ذریعے اگر ہم نے حج اپلائی کیا ہے اور تصریح آ چکی ہے، تو تصریح لے کر ہم جو حج کریں گے لیگل طریقے سے، تو حج میں یہ 10 دنوں میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عرفات کا دن آ رہا ہے، مینا ہے، عرفات ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ حج ہے۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں 10 دنوں سے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی، حج کی عید کی قربانی۔ اس کے علاوہ نیکیوں میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نماز، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، سنت موقدہ 12 رکعت نفل جس کی تفصیل آئی ہے، رات یا دن کی نماز، دن کی فضیلت زیادہ ہے اس میں۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ، 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 9 تاریخ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اس دن جو ہے جانوروں کی قربانیاں ہوں گی، عید منائیں گے، گوشت کھائیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے۔
اس کے علاوہ ذکر کر سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، صلہ رحمی کر سکتے ہیں، خیر کے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ واضح رہے، آخری ایک ضروری بات، جو لوگ عید کی قربانی دینا چاہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، عید کی قربانی، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال ناخن نکالنا ان کے لیے منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا 5 دن کے بعد اور اس کی نیت یہ ہے کہ عید کی قربانی دے گا، وہ تو ہیڈ آف دا فیملی کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بال یا ناخن نہ نکالے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ اور یہ مسئلہ عید کی قربانی میں کہہ رہا ہوں، حج کی نہیں، کیونکہ اضحیہ اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، اس قربانی کو کہتے ہیں جو غیر حاجی، حج نہیں کر رہے، اپنے شہر میں ہے 10 ذی الحجہ کو وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اٹ از کالڈ اضحیہ۔ وہ جو حج میں تمتع اور یہ قران کرنے والے کرتے ہیں اس کو ہدی کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آرڈر نہیں ہے، بال ناخن نکالنے والا منع جو ہے ان کے لیے منع نہیں ہے، یہ عید کی قربانی کرنے کے لیے منع ہے۔ اور علماء کہتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی، کیونکہ ایک بکرا ایک فیملی کی طرف سے کافی ہوتا ہے، تو بیوی بچوں پر یہ حکم نہیں آئے گا، بال ناخن نکالنا جو منع ہے، جو صاحب منزل ہے ہیڈ آف دا فیملی مرد، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ 10 دن نیکیاں، اللہ اکبر، نیت کر لیں، جو حج کر رہے ہیں وہ حج کا، جو حج نہیں کر رہے وہ ذکر، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کثرت سے، صلہ رحمی، روزانہ صبح دن یہ جو دن ہے نا فجر سے مغرب تک ہوتا ہے، کچھ خرچ کرنا، صدقہ خیرات، والدین صلہ رحمی، والدین کو خوش کرنا، حقوق ادا، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ٹھیک ہے، توبہ استغفر اللہ پڑھنا کثرت سے، تکبیرات پڑھنا اور دعائیں کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کھانا کھلانا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور مدد کرنا لوگوں کی، علم حاصل کرنا، سارے خیر کے کام ہیں جو انسان کر سکتا ہے ان 10 دنوں میں۔ اور ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، تو نیک عمل کا ویسے ہی فائدہ قیامت کے دن ترازو میں ہونے والا ہے، پھر یہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب والے دن آ رہے ہیں، عمل سبحان اللہ خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے جو خیر چاہتا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد ایک نیکی بھی بڑھا نہیں سکتے ہیں، ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے، نہ ایک گناہ کر سکتے مرنے کے بعد۔ مطلب ایسے سمجھیں یا زمین کے اوپر اس وقت ہم ہیں، کل موت ہو جائے گی تو زمین کے اندر ہمیں دفن کر دیا جائے گا، اوپر جتنے کام کرنا ہے کر لو، اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ شارٹ یہی نا، اوپر ابھی اوپر ہے نا، میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی میں جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں خیر، لیکن نیچے جب چلے جائیں گے نا ہم قبر میں کچھ نہیں کر سکتے، وہاں صرف بدلے ملیں گے۔ ہاں وہ سوالات کا جواب دینا پڑے گا، وہ بھی اوپر تیاری تو اوپر ہوگی نا، نیچے جوابات ہیں خالی۔ قیامت کے دن کچھ نہیں بھائی، ذرا یہاں 1 ریال کسی سے لے سکتے ہیں، 100 ریال ادھار لے سکتے ہیں، 1000 ریال کسی سے لے سکتے ہیں، بھائی عبدالعزیز بھائی 1000 ریال دے دو، کل 1000 ریال لے لو، کل قیامت کے دن میں یہ نہیں کہ عبدالعزیز بھائی ذرا 1000 نیکیاں دے دو، آپ کے تھوڑے میرے کم پڑ رہے، بلال ذرا 5 نیکیاں دے دو، ذرا 5 نیکیاں ڈال دو بھائی میرے، نہیں کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا، ساری زمین اور آسمان آپ خرچ کر دیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کر سکتے وہاں صرف آپ کی نیکیاں تو لی جائیں گی، آپ کے گناہ تو لے جائیں گے۔ تو نیکیوں کو بھاری کرنے کے لیے پڑھنے کو زمین کے اوپر ہم کو بہت کچھ کرنا ہوگا، اور اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے، نیکی کا ارادہ کرنا نیکی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی آپ ایک ارادہ کر لیجئے، کیا آج رات میں کوئی اچھا کام کروں گا، کھانا کھلاؤں گا کسی کو، امی سے بات کروں گا، ابا سے بات کروں گا، خیریت لوں گا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی خیر کا کام، میں قرآن پڑھوں گا رات میں، آج آپ نے آج ابھی ارادہ کیا، فرشتہ لکھ دیتا ہے ایک نیکی، کریں گے تو اور نیکیاں ملیں گی، چانس بہت اچھا ہے، لیکن کہاں ہے فائدہ اٹھانے والے، کیونکہ یہی تو مسئلہ ہے نا، لگا ہوا ہے شیطان بھی جو نیکیوں سے روکتا ہے، شیطان کو جیتنے مت دے، اس کو خود پر غالب ہونے مت دے۔ سب سے زبردست مومن مسلمان وہ ہے جو شیطان کو ہرا دے۔ میں اپنے شاگرد جو میرے پاس پڑھتے ہیں شاگرد، میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اس کو ہرا دو، بس آپ کامیاب، اس کو جیتنے نہیں دینا۔ کس کو؟ شاید وہ روکتا ہے نہیں کہ اب سن لیا نا، اب تھوڑا
دنیا گناہوں کی طرف لے کے جائے گا. کون؟ شیطان. اس کو معلوم ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد اگر نیکیاں کرے گی تو یہ جنت میں جائے گی, تو وہ نیکیوں سے دور کرے گا. اور اس کو معلوم ہے کہ جہنم میں جانے والے گناہ ہیں, تو وہ کیا کرتا؟ کر لو گناہ. ویکنڈ ہے, اپنے دیکھو گے تو فلم کب دیکھو گے؟ تھوڑا فلم دیکھ لو, اللہ معاف کرتا. گناہ کرو, یہ چوری ہے کر لو, یہ حرام کام ہے کر لو, اور اس کو مزین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق دے اور نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واضح ہے ہمارے دعوت سینٹر کی جانب سے, اس سے پہلے میں نے بتایا آج عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مغرب تک ایک حج کے احکام اور مسائل کا جمعیت شرق جدہ کے قاعہ میں جو ہے پروگرام ہے. جمعیت شرق جدہ, مکتب جالیات شرق جدہ میں پروگرام ہے, جو آ سکتے ہیں وہاں. مرد اور خواتین دونوں کے لیے انتظام ہے وہاں پر. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.